अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ लीगल और सोशल इश्यूज़ पे बात करती हूँ। तो आज ऐसे ही बैठे बैठे ज़हन में एक टॉपिक आया, बल्कि टॉपिक क्या आया, अभी बात हो रही थी किसी से तो उससे मुझे ख़्याल आया कि ये बात शेयर करनी चाहिए कि हमारी कौम का, कि बल्कि सारी दुनिया की कौमों का, स्पेशली हमारी कौम का, हमारे कंट्री के लोगों का बेहतरीन जो गेम है और बेहतरीन हॉबी, बेहतरीन मशगला गॉसिप है। गॉसिप को दूसरे लफ्ज़ों में आप चुगलियाँ कह सकते हैं, और ये हमारी कौम का बेहतरीन और 24 आवर्स का एक मशगला है, हॉबी है। किसी की और आप हॉबी कोई हो ना हो, ये हॉबी आलमोस्ट सबकी है। और हमारे प्रोफेशन में भी है, लीगल प्रोफेशन में भी है, दूसरे प्रोफेशन और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घरों में रहती हैं, जिनको हमारे यहाँ जो बाज़-औक़ात जब मर्द की 2 शादियों की बात आती है तो जो उसने दूसरी जो वर्किंग लेडी होती है जिसके साथ उसके ताल्लुकात होते हैं, तो उस वक़्त वो डिक्लेयर ये करता है कि मेरी जो घर में जो बैठी हुई बीवी है ना, जो मेरे माँ बाप लेके आए हैं, वो ख़ास उम्र में जाके उसको ये कहता है कि वो तो बड़ी सीधी सादी और बड़ी शरीफ औरत है और तुम जो हो वो ऐसी हो वैसी हो। तो असल में वो जो घर में बैठी होती हैं ख़वातीन, मैं सबको नहीं कहती लेकिन कुछ ख़ास ख़वातीन और बल्कि ज़्यादा ख़वातीन मैं कहती हूँ, घर में बैठी हुई उनका बेहतरीन मशगला जो होता है वो गॉसिप होता है। और मैं तो यहाँ तक ख़वातीन देखी हैं, कमाल की ख़वातीन देखी हैं, ये मैं आपको अपने प्रोफेशन के लिहाज से बातें बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग मिलते रहते हैं ना लोगों से। तो बड़ी ख़वातीन देखी हैं कि जो आती हैं, जो नकाब में आती हैं, अबाया पहनना होता है और उनकी हरकतें जो है ना वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह होती हैं जब वो अपने किस्से सुनाती हैं। तो एक दो ख़वातीन को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि उनके शौहर जो हैं वो जब शाम को घर आते हैं तो वो घर उनके आने से पहले घर पहुंच जाती हैं। यहाँ तक कि वो सारा दिन घर से बाहर घूमती हैं और शाम को वो जब उसने आना होता है तो वो इस तरह ज़ाहिर करती हैं कि वो तो उन्होंने कभी दुनिया का चेहरा नहीं देखा, वो घर से बाहर नहीं जाती। तो मैंने वो ख़वातीन भी देखी हैं जो खावंदों की एब्सेंस में बाहर भी घूम आती हैं, सारा कुछ कर आती हैं, हर मतलब उनको दुनिया का जो शुगल होता है ना वो उनका होता है, लेकिन वो अपने फैमिली के सामने अपने आप को एक 4 दीवारी की औरत कहती हैं और ये कहती हैं कि जी हम तो बिल्कुल जो है ना, तुम्हारी जो दूसरी तीसरी लगती हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट औरतें हैं और हम जो हैं वो बहुत शरीफ है। तो बहरहाल हम अपने शोबे की तरफ वापस आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौम का जो फेवरेट मशगला है वो है गॉसिप। हमने कभी अपनी जो है ना वो इस्लाह नहीं करनी, हमें हराम है हम पे अपनी इस्लाह करना, हम दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना ये हमारा काम है और दूसरों के मामलात ख़राब करना। अभी एक खातून थी तो उसके साथ एक मामला हमारा हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमारे मुल्क में ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ हमारे मुल्क में ये जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं, मैं जो रियल सहाफ़ी हैं उनकी बात नहीं कर रही, वो तो उनके एथिक्स हैं, वो लोग कोई इंसान है, लेकिन ये जो छोटे मोटे इन्होंने डिफरेंट रखे हुए हैं सहाफ़ी डिफरेंट अखबारों में, नामों में, जो कभी किसी आप देखेंगे कि कभी जो भी आता है, जो भी पार्टी आती है उसके पीछे उसके तलवे चाट चूट के ऊपर चले जाते हैं। तो ये ऐसे लोग जो है इनका काम ये होता है कि सारा दिन मसाला ढूंढना, किसी ब्यूरोक्रेट के पीछे पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ जाना, किसी की पर्सनल लाइफ के पीछे पड़ जाना और उसके कोशिश ये करना कि उसके राज मिल जाएं और उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ये भी गॉसिप में ही आता है और ये भी एक गंदे काम में आता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे मतलब सहाफ़ी भी ऐसे हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी, जो छोटे लेवल की बात मैं कर रही हूँ, उनका फेवरेट मशगला ये है। एक खातून की बात कर रही हूँ कि वो बीबीसी में काम करती है। तो बीबीसी की नाम मैं उसका नहीं लूँगी, अगर वो देखेगी तो वो खुद समझ जाएगी। तो वो मतलब उसको अपने उसने काम निकलवाने के लिए उसने काफ़ी लोगों को जो है वो उनकी जो है उनकी सीक्रेट्स लेने के लिए वो उनकी लाइफ में घुसती है और फिर वहाँ पे जाके अपने काम सीधे करती है। तो ये हमारी कौम का जो फेवरेट मशगला है वो है गॉसिप।
ہمیں سارا دن آپ یہ نہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں محلوں میں گلیوں میں آپ لوگ دیکھیں ہر وقت ہم سیاست پہ بات کر رہے ہیں، ہم لوگ ہر وقت سیاست پہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ایسے جیسے کہ پورا ملک ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو گھر سے نکلو نا، اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، جب انقلاب لانے کی باری آتی ہے تب آپ کو موت آ جاتی ہے، تب آپ نے نہیں نکلنا باہر، تب آپ نے گھر میں بیٹھے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمپل بات ہے، جتنے ویلے لوگ ہیں نا، آپ کو ہر وقت نا بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی ایسے معاملات ایسے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے کہ ابھی وہی سارے جتنے فیصلے ملک کے ہو رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہی کریں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں لیول ہے لوگوں کا۔ اسی طرح خواتین کو سارا دن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے کون سے کپڑے پہنے، کون سے جوتے پہنے، کتنا ریٹ ہے، وہ اس نے کاپی ڈریس پہنا ہوا ہے، اس نے اوریجنل پہنا ہوا ہے، اس کی کیا پرائز ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ویسے کرتی ہے، وہ ایسے چلتی ہے، ویسے پہنتی ہے، اس کا اس کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا اس کے ساتھ، یہ سارا فیوریٹ مشغلہ ہے۔ ہم کیوں گوسپس کی طرف جاتے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ ہر وقت یہاں پہ وہی بات میں کروں گی کہ یہاں پہ خواتین ہیں، جب ان کے ہسبینڈ بھاگ جاتے ہیں کسی اور خاتون کے ساتھ، ان کے معاملات زندگی کے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بالکل مری رہتی ہیں، کیونکہ ان کو وہ خرچہ دے رہا ہوتا ہے، یہ اپنی عیاشیوں میں لگی ہوتی ہیں، اپنی شاپنگوں میں لگی ہوتی ہیں، سارا کچھ لگی ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس دن معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھنے لگتا ہے، یہ کود کے اس وقت آ جاتی ہیں۔ تو بہنوں، تم لوگ پہلے کیوں نہیں کرتی اپنے ہسبینڈ کو ساری ضروریات پوری کیوں نہیں کرتی؟ تم لوگ گوسپس میں کیوں پڑی ہوئی ہو؟ تم لوگ ادھر ادھر کی فضولیات میں کیوں پڑی ہوئی ہو؟ تم لوگ اپنے ہسبینڈ کو قابو کر کے رکھو تاکہ وہ کسی کی زندگی جا کے خراب نہ کرے، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کرنا، کیونکہ ان کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں نا۔ جس دن ذرا پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تب ان کو یاد آتا ہے کہ اب اس نے دوسری عورت کی زندگی حرام کر لی ہے، کسی کی بیٹی کی زندگی حرام کر لی، اب ہم جا کے شریف بن کے رونا روتی ہیں، ہم تو بڑی شریف ہیں، اور یہ جو دوسری تھی یہ تو بڑی خراب تھی، اس کا کریکٹر بڑا خراب تھا، اور تمہارے ہسبینڈ کا کریکٹر اچھا تھا، ٹھیک ہے، جو حرامزادگی کر رہا تھا اور تمہارے ایما پہ کر رہا تھا، کیونکہ تم دیکھ رہی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، شوہر باہر سے کچھ بھی کر کے آتا ہے تو میں نہیں مانتی کہ گھر بیٹھی ہوئی بیوی کو پتہ نہیں چلتا، اس کے چلنے سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو خواتین جو گوسپ میں مبتلا ہیں، اس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور ہمارے مرد حضرات جو ان چکروں میں مبتلا ہیں، سارا دن آپ کوئی عورت جا رہی ہے، آپ اس کو ایسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں گے اور پھر اس پہ گوسپ کریں گے کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا، اس نے ایسے تھی، اس کا باڈی کا سٹرکچر یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی آپ باتیں کریں گے، آپ اس کے کریکٹر پہ باتیں کریں گے۔ یہ ورکنگ ویمن کے ساتھ یہ روز ہوتا ہے، یہ روز اس قسم کے حرامی مرد جو ہوتے ہیں وہ آپ کو گلیوں محلوں میں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اس کا پورا جو حدود اربع ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے، تو یہ بھی ایک گندی گوسپ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد گوسپ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو خام خواہ میں ایکسپلائٹ کرنا، خام خواہ میں کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اچھے خاصے رشتے خراب کر دیتے ہیں، کسی خاتون کو جانتے بھی نہیں ہوتے اور جا کے اس کا رشتہ خراب کرنا ہے، تو جا کے اس کے ہسبینڈ کو یا ہونے والے ہسبینڈ کو جا کے یہ بتائیں گے کہ یہ تو فلاں جگہ میرے ساتھ گھوم کے آئی ہے، اور اگلے بھی یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ من اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، سم ٹائمز لوگ سمپل اپنی گوسپ کے لیے، اپنے مسالے کے لیے، اپنی دلچسپی کے لیے بہت سارے ڈرامے کرتے ہیں اور بہت ساری لائفز کو خراب کرتے ہیں۔ تو ابھی وہ ایک خاتون تھی، تو اس کے ساتھ ہماری ایک کلائنٹ کا معاملہ تھا، تو اس نے جب اپنے ہسبینڈ کی وائف کو فون کیا، تو جب اس کو بتایا کہ تمہارے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بھی شادی کی ہوئی ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ میں کیا کروں، میں تو نہیں اس بات کو مانتی، تو تم نے اس کے ساتھ نہیں پھنسنا تھا۔ اب دیکھیں ذرا کہ اس عورت کا مینٹل لیول، اور اس کا آپ سوچیں کہ کیا اس عورت کا کیلیبر ہے، کہ اس کو کہ تم نے نہیں پھنسنا تھا، مطلب تم نے نہیں پھنسنا تھا، یعنی کہ وہ تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ دھلا دھلایا تمہارے پاس آ گیا، اور تم اس کو کہہ رہی ہو کہ تم خاندانی عورت نہیں ہو، تم نے اس کے ساتھ نہیں پھنسنا تھا۔ جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے بارے میں سوچو، اپنے ہسبینڈ کا محاسبہ کرو، نہیں، اس نے یہ بات کی۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب تماشے چلتے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد حضرات ہیں جو سارا دن سمپل لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں گوسپ کے تھرو۔
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاملات جو ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، گوسپ کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارا جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گوسپ سے باز آئیں اور چغلیاں مت کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جتنا ٹائم اس پہ لگاتے ہیں اپنی اصلاح پہ لگائیں۔ بڑے کام ہیں آپ کو اپنی ذات کے اندر، بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ کی اپنی ذات ہے، پوری آپ کی ایک ذات ہے، آپ اس کے اوپر اس کی پوری مرمت کریں سارا دن۔ گھر ہے آپ کا اپنا کام ہے، کام سے کام رکھیں تو زندگی آپ کی بھی آسان ہوگی اور دوسروں کی بھی آسان ہوگی۔ تھینک یو۔